قرآن عظیم ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ الاعراف آیہ مبارکہ نمبر 26، یا بنی آدم، اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اس اولاد میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس۔ لباس تمہارے لیے اتارا۔ لباس کیسے بنتا ہے، کیسے کیسے اس کے احکامات ہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن جو لباس ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ کیوں لباس اتارا؟ کیوں گیا؟ یواری سوآتکم، وہ چھپاتا ہے، چھپانے کے لیے تمہارے شرم والے اعضاء کو۔ شرم والے اعضاء ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے میں نے لباس اتارا ہے۔ ایک وجہ لباس کے اترنے کی، دوسری وریشا، اور خوبصورتی کے لیے۔ لباس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، بندہ دیکھتا ہے یہ سوٹ، یہ فلاں چیز، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ سونا لگے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو دو بڑے آگے لباس کے مقصد، ایک شرمگاہوں کو چھپانا اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی حاصل کرنا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تقویٰ کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، وہ پرہیزگاری جو تمہیں اوپر سے اندر سے ہر طرف سے ڈھانپ لے۔ فرمایا ذالک خیر، یہ والا لباس پہن چکنے کے بعد بھی دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے تو فرمایا یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لباس اتار دو پھر آپ کہے کہ میرے دلوں کے اندر تقوی ہے، میں پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی فرما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اوپر سے زہر سارا کچھ اتار دے، اپنے خاص عذاب بھی ظاہر کر دے اور کہے کہ میرے دل میں تقوی ہے۔ اللہ پاک نے اس انداز کو ہی نہیں بیان فرمایا۔ پہلے اس لباس کا بیان ہے، یہ ظاہر سارا اپنا ڈھانپ لو، پھر دلوں کے اندر بھی خوف لے کر آؤ۔ فرمایا جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا یہ لباس کا اتارنا بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لباس اتنی بڑی نعمت ہے، لباس اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، جیسے اس نے فرمایا نا یہ چاند سورج میری نشانیاں ہیں، دن کا بدل جانا، رات کا آنا یہ میری نشانیوں میں سے ہے، سورج چاند کا اپنے اپنے وقت پر چلتے رہنا یہ میرے نشانیوں میں سے۔ ایسے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ لباس بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لباس عام شے نہیں ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی لباس کیا ہے کیا چیز نہیں ہے، لیکن جیسے تھوڑے تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، 7-8 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں نا، تو بچوں کو بھی سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے۔ بچے پھر شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، وہ جو پہلے جیسے ساروں کے سامنے اڑیاں حالت میں ان کو لے آتے تھے، لے جاتے تھے، اب بچے بھی حیا کرتے ہیں، نہیں جی میری شیم ہو جائے گی، میں نے لوگوں کے گھر کے اندر ایسے نہیں پھرنا۔ ہماری دانست کے اندر شعوری طور پر یہ چیز شامل ہے کہ لباس کی اہمیت ہم جانتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء ہم ظاہر نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر فیڈ کیا ہوا۔ پہلے نمبر پر یہ آیت ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ، یہاں لفظ آیا ہے یواری سوآتکم، لباس اس لیے اترا تاکہ تمہاری شرم کے اعضاء کو چھپائے۔ وہ اعضاء جو چھپانے والے ہیں وہ کون سے اعضاء ہیں؟ مرد کے لیے کم از کم تھوڑے سے تھوڑا جو حصہ ہے وہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے مطلب گوڈے جن کو ہم کہتے ہیں، دونوں گھٹنوں کے نیچے تک، یہ درمیان کا سارا حصہ، آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ایک بال بھی، یہ سارا شرم گاہ کے اندر شامل ہے۔ کم از کم تھوڑے سے تھوڑا میں کہہ رہا ہوں، اتنا یہ چھپانا فرض ہے مرد پر، اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ ناف کے نیچے والا حصہ بھی ظاہر نہیں کر سکتا، پٹ بھی، رانے بھی ظاہر نہیں کر سکتا، گھٹنے بھی ظاہر نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں چھپانے کے لیے کم از کم مرد کے لیے اتنے۔ اور عورت خواتین جو فیمیلز ہیں ان کے لیے سارے کا سارا جسم، بالوں سمیت، پیشانی سمیت، آنکھوں سمیت، چہرے سمیت، گردن سمیت، آگے پیچھے، پورا سارا جسم وجود خاتون کا
وہ چھپانے کے لیے ہے، اس کو حکم ہے کہ اس کو چھپائے۔ عورت کو کسی عضو کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اب تھوڑی سی آگے وضاحت آ جائے گی کہ اگر عورت گھر میں رہ رہی ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، باہر آنے لگی ہے تو کیا حکم ہے۔ یہ جو بھی میں نے پہلے مسئلہ سنایا ہے، عورت کے لیے سارا جسم ڈھانپنا لازم ہے، یہ تب ہے جب عورت نے باہر نکلنا ہو، جہاں عام مرد بھی پھر رہے ہوں، تو اس وقت عورت اپنے آپ کو چھپا لے۔ اگر گھر میں ہے، محرم رشتہ دار موجود ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے والد محترم ہیں، سسر جی ہیں، یہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں جو محرم ہیں، دیور اس میں شامل نہیں ہے، دیور نہیں، جیٹھ نہیں، گھر کے افراد جو محرم ہیں، جو اس کے رشتہ، جن کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے عورت اپنے ہاتھ بھی ظاہر کر سکتی ہے، اتنا حصہ بھی ظاہر کر سکتی ہے کام کاج کرنے کے لیے گھر کے اندر، ان کے سامنے اپنا چہرہ بھی ظاہر کر سکتی ہے، نیچے سے پاؤں، پنڈلیاں تک کی گنجائش موجود ہے، بعد میں کام کاج کرنے کے لیے یہ چیزیں گھر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس چیز کی موجود ہے، چہرہ ہو گیا، بال بھی ہے تو وہ بھی ظاہر کرنے کی گنجائش موجود ہے گھر میں۔ باہر کسی کے سامنے ان اعضاء کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، آنکھوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، آنکھوں کے اندر زینت رکھی ہے اللہ پاک نے، آنکھوں میں زینت ہوتی ہے، زینت، خوبصورتی، تو آنکھیں بھی خاتون باہر غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ میں ابھی آپ کو وہ آیت بھی سناتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا سوآتکم، شرم کے اعضاء، جس کو دیکھنے سے شرم آتی ہے، جس کو دیکھنے سے بندے کے ذہن کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، خیالات بدل سکتے ہیں، خیالات آوارہ ہو سکتے ہیں، خیالات بگڑ سکتے ہیں، وہ سارے اعضاء عورت کے لیے حکم ہے کہ عام حالت میں چھپا کر رکھے۔ اب ذرا دوسری آیت مبارکہ سنیے، سورہ النور۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں، یہ ظاہری لباس کے بارے میں، یہ جیسے کپڑے ہم نے اوپر پہنے ہیں۔ سورہ نور اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم 18واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 30 اور 31۔ ان میں اللہ پاک فرماتا ہے پہلے مومنوں کو، قل للمؤمنین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیجئے، مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، جب بھی محسوس ہو کہ عورت آ جا رہی ہے یا خواتین ہیں تو فرمایا مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی کر جائیں۔ کسی کی تمنا کی غرض سے بالکل آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے کہ میں ایک نظر ہی دیکھ لوں کون ہے، کیسی ہے، کیا اس کا انداز ہے آنے جانے کا، کپڑے کا رنگ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی دماغ کے اندر خیال آ جائے تو فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا جاؤ، مت دیکھو آنے جانے والی کون ہے۔ اس میں ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کل عام بازاروں میں بھی چلتے پھرتے، گلیوں سڑکوں پر بھی، اور یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، جہاں کلاسیں لگی ہوتی ہیں اور خلط ملط کر دیا گیا لڑکوں اور لڑکیوں کو، پڑھانے والا ٹیچر موجود ہے، لڑکا ہے، جوان ہے، اور لڑکیاں سامنے پڑھ رہی ہیں، یا ادھر پڑھانے والی لڑکی ٹیچر خاتون موجود ہے اور پڑھنے والے لڑکے موجود ہیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا اسلام کا، یہ ہماری شریعت کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمیں سونپا گیا ہے، ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے غیروں کا کلچر، ہندوانہ اور انگریزوں کا کلچر، یورپ سے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس کو ہم لوگ ہٹا نہ سکے، اور ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے اس کو ویسے ہی مسلمانوں پر تھوپ دیا۔ اب بڑے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کوشش کرتے بھی ہیں اس سے نکلنے کی، وہ علیحدہ علیحدہ سارا سیٹ اپ بناتے ہیں، لیکن اگر جہاں پر ایسا ماحول ہے تو وہاں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہ زیادہ ہو جاتا ہے، خطرات زیادہ بڑھتے ہیں، نقصان زیادہ ہو رہے ہیں، واقعات دن بدن سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے کام کرتے ہیں، کسی جاب پر ہیں، کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی آفس کے اندر اکٹھے ان کی جاب لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے محکموں میں سے لے کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، ہر جگہ پر ان مسائل کو، ان احکام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قل للمؤمنین، مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں جھکا جاؤ، کسی خاتون کی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اٹھانی ہے نگاہ تو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف اٹھائیے، ماں کو دیکھیں پیار سے، پیار سے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بچہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ جب بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی ہے پیار سے، باپ کو پیار سے دیکھے، پیار سے میرے والد محترم ہیں، فرمایا اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماں کو دیکھیں، والد کو دیکھیں، گھر کے اندر اپنی بہن کو دیکھ کر خوش ہوں کہ مجھے حیا کے لیے اللہ پاک نے کتنی پیاری بہن عطا فرمائی ہے۔ جب بہر خواتین گزر رہی ہوں تو ہم مرد یہ سوچیں کہ یہ خاتون جو جا رہی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بہن ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بیٹی لازمی عطا فرمائے۔ مرد کے پاس فرمایا میری یہ اپنی ایک چوائس ہے، میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرد کو بیٹی لازمی عطا فرمائے۔ بہن بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی آتی ہے نا، بیٹی اپنی سگی بیٹی آتی ہے نیچے، تو پھر بندے کے بڑے بکھرے بکھرے خیالات وہ سمٹ جاتے ہیں، حیا پیدا ہو جاتی ہے سوچ کے اندر، یار میری بیٹی موجود ہے، میری بیٹی موجود ہے، میں جس عورت کو ادھر ادھر اگر تاڑوں گا معاذ اللہ ادھر میری بیٹی موجود ہے۔ بڑے بڑے خیالات برائی والے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نصیب فرما کے بچا لیتا ہے اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر۔ تو اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی بہنیں، یہ عزیز قریب علی اعلیٰ رشتے ہیں اللہ پاک کے بنائے ہوئے، ہم ان کو مد نظر رکھ کر بازاروں میں آئیں جائیں چلیں پھریں تاکہ کسی کی ماں بہن پر مردوں کی نظر نہ جائے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی، مائیں جب نکلتی ہیں نا گھروں سے، بچیاں نکلتی ہیں کسی ضرورت کے تحت بھی نکل رہی ہوں، مجبور ہو کر بھی نکل رہی ہوں، تو یقین جانیں آپ اپنے اپنے دل سے پوچھ لیجئے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے، کیا بندے کا دل خوف نہیں کھا رہا ہوتا، ڈر نہیں رہا ہوتا بندہ کہ میری بیٹی جا رہی ہے، میری بہن جا رہی ہے باہر، یا والدہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یار اکیلے جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ باہر جو مرد موجود ہیں وہ مرد ہو سکتا ہے کہ حیا نہ کریں اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ میں بڑے سنبھال کے لفظ بول رہا ہوں، آپ سب ان چیزوں سے ہم واقف ہیں، اس لیے اللہ پاک نے پہلا حکم یہ دیا ہے، اے ایمان والو مردوں اپنی نگاہیں جھکا جاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، دوسرا حکم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا ایک حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک حدیث میں 6 چیزیں ہیں، یہ 2 والی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ مجھے اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت دو، غلط استعمال نہ ہونے دو گے، جنت کی ضمانت تمہیں عطا فرمائی جاتی ہے۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، آج کے نوجوان جو آوارہ ہو رہے ہیں نا، کئی آوارہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر آوارگی پھیل رہی ہے۔ ہم تربیت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کا دین سکھائیں، پیارے نبی پاک کے احکامات سکھائیں۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے جب تم نگاہیں جھکا جاؤ گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے تقیہ، تقوی، پرہیزگاری کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ دیکھے نا، ابھی ہم آپ مجھے دیکھ رہے ہو نا، آپ سارے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے باہر سے کوئی ادھر ادھر سے عورتیں گزر بھی رہی ہوں، بازاروں میں ہو سکتا ہے عورتیں موجود ہیں، وہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں، بس ٹھیک ہے جائیں آئیں، ہم ان سے کیا کریں۔ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مرد دیکھیں، قرآن عظیم کو دیکھیں، نگاہ، وہ ظہوری صاحب پڑھا کرتے تھے اکثر یہ شعر، دل یاد لئی بنایا ہے، دل اللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے، اکھیاں اللہ پاک نے بنائی ہیں کہ میں ان سے تمہیں اپنے پیارے حبیب کا دیدار کرواؤں گا، لیکن جب غیر عورتیں نظر آئیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا جاؤ۔ جو آنکھیں اٹھا اٹھا کر پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر تارتے ہیں، جان بوجھ کر دوسروں کو دیکھنے، عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے حشر والے دن لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں کے اندر چلائی جائیں گی۔ یہ آنکھیں تم اس لیے دی تھی، اس لیے دی تھی کہ تم غیروں کے اوپر تار کر ان کو برباد کر ڈالو، آنکھوں کے اندر سلاخیں چلا دی جائیں گی لوہے کی گرم کر کے۔ یہاں ایک سوئی کی ذرا سے چبھ جائے تو برداشت نہیں ہوتی، ذرا سا آگ کا گرمائش آ جائے نا جسم پر تو وہ برداشت نہیں ہو سکتی، آنکھوں میں پھیر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پناہ مانگے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مرد ہے، یہ مردوں کو حکم ہے،
اور آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں جانتا ہوں جو جو یہ سب کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ ایک سپارے میں پیچھے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں سے جو خیانت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ آنکھوں سے خیانت، چلتے چلتے ہیں ہمیں بس تھوڑی سی نگاہ ایسے کر دیا، ایسے پھر دیا، ایسے پھر دیا، اللہ پاک فرماتا ہے کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتا ہوں۔ 8ویں سپارے کے اندر آیت موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا ظاہر جو فحاشی اریانی موجود ہے اس سے بھی بچا لو، اور جو چھپ کر فحاشی اریانی موجود ہے، چھپ کر کی جاتی اس سے بھی بچا لو۔ بند کمروں میں جا کر، بند دروازے کرنے کے بعد جو آج کل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آوارگی موجود ہو چکی ہوئی ہے، اللہ پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا، فرمایا کہ جو ظاہر میں برائی ہے، جو چھپ کر برائی موجود ہے، ہر ایک سے اپنے آپ کو بچا لو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے چھپ سکے، میں تو دلوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ یہاں کیمرے لگا دیے جائیں نا، کیمرے تو فوری طور پر سارے ایکٹنگ، سب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرہ جب دیکھنے والا سامنے آ جائے کیمرہ، تو ساری چیزیں بالکل بندہ پرفیکٹ کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہو سکتا ہے وہ کیمرہ ہمیں پیچھے خالی لگا ہوا ہو، اس کا کنیکشن بھی نہ چل رہا ہو، پیچھے سے نیٹ خراب ہو، ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں کیمرے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ راتوں کے اندھیرے ہوں، دن کے اجالے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تقویٰ اور طہارت کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ مردوں کو حکم تھا جو میں نے ابھی آپ بھائیوں کو سنایا۔ اگلی آیت کے اندر عورتوں کے لیے اللہ پاک کا فرمان موجود ہے، وقل، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، مت دیکھیں غیر مردوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم کے سارے اعضاء کی، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا کوئی مقام وہ غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، لا یبدین، نہ ظاہر کریں، زینت، اپنی زینت والا مقام۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ زینت کے لیے اگر ہم تھوڑی سی تشریح میں جائیں، تفصیل میں جائیں، تو عورت کا سارا جسم ہی زینت ہے، اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر بھووں سے لے کر آنکھوں سے لے کر رخسار، جسم، باڈی، کوئی جس عورت کا ایسا حصہ نہیں ہے جو زینت کے اندر شامل نہ ہو۔ کوئی بھی عقل والا ذی شعور بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ عورت اللہ پاک نے وہ زینت والی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی اپنا زینت والا مقام وہ غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، اس میں وہ سارے محرم رشتے ہیں جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس میں عورت کا والد موجود ہے، عورت کا بھائی موجود ہے، عورت کا بیٹا موجود ہے، عورت کا بھانجا موجود ہے، عورت کا بھتیجا موجود ہے، عورت کا سسر موجود ہے، یہ خاص خاص رشتے جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے وہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں کا کچھ حصہ وہ ظاہر کر سکتی ہے جو اس کو گھر میں کام کاج کی ضرورت ہے۔ عام جگہوں پر عورت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ دوسرا مقام آ گیا، اور اس میں اینڈ پر نا آخر میں اللہ پاک نے بچوں سے بھی روکا ہے، ایسے بچے جو 8-9 سال سے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے نیچے ہیں، 10-11-12 سال ان کی عمر ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن 8-9 سال کے ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے عورتوں کے مردوں کے فرق کی، تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت کو باز رہنا چاہیے، وہ اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کرے۔ دیکھیے، سوچئے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی کیسی حفاظت فرما رہے ہیں، پیارے نبی پاک کیسی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آقا پاک سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری خیر چاہتا ہے، آقا پاک بھی خیر چاہتے ہیں، وہ روک رہے ہیں بچوں کے سامنے۔ اور اسی پارے کے آخر میں اللہ پاک نے میاں بیوی کے لیے بھی ایک حکم دیا ہوا ہے۔ میاں بیوی گھر کے اندر آرام سے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو خیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سنو، تمہارے گھر کے مزدور، گھر میں کام کرنے والے لڑکے
مزدور اور بچے جو اس عمر سے اوپر آ جائیں، 6-7 سال والی عمر سے اوپر آ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے گھر کے اندر، تمہارے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں میاں بیوی گھر میں موجود ہو، اور میاں بیوی ہیں تو وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ اب خبردار ایسا نہ ہو کہ جناب کوئی بچہ سیدھا اندر آ جائے، کوئی گھر کا مزدور اندر آ جائے۔ پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلام ایسے ہی اندر آ جائے، دروازہ کھولا سیدھا اندر، اور آگے جو مالکن صاحب ہیں وہ کسی اور حالت میں بیٹھی ہوئی ہو تو کیا بنے گا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی احتیاط بیان کرتے ہوئے سگے بیٹے کو حکم فرمایا تھا۔ ایک بیٹے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کمرے میں رہتا ہوں، میری والدہ دوسرے کمرے میں رہتی ہیں، گھر ایک ہی ہے، تو جب میں اپنی ماں جان کے پاس جانا چاہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی والدہ کے کمرے میں جانے سے پہلے اس سے اجازت لو، دستک دو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا، ورنہ باہر رہو، مت جاؤ اپنی ماں کے کمرے میں۔ تو صحابی عرض کرنے کے حضور میری ماں ہے، میری ماں ہے، میری والدہ ماجدہ ہے۔ فرمایا اجازت لے کر اس کے کمرے میں جاؤ۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور میری ماں ہے، میری والدہ ہے۔ فرمایا اجازت لے کر اس کے کمرے میں جاؤ۔ عرض کی حضور ماں کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیا فرمانے والے تھے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اپنی ماں کو کسی غیر حالت میں دیکھنا پسند کرو گے؟ حضور نہیں۔ فرمایا پھر سمجھو، اجازت لے کر جاؤ اس کے کمرے میں، اگر وہ اجازت نہ دے تو مت جاؤ اس کے کمرے میں۔ وہ خاتون ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر کسی خاص حالت میں موجود ہو، وہ کام کر رہی ہو، کوئی صفائی ستھرائی کر رہی ہو، جیسی بھی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ایک نجی زندگی ہے، وہ اکیلی کمرے میں آ جائے، تم مت جاؤ اس کے کمرے میں اجازت لیے بغیر۔ اس سے بڑی حیا والی بات بھی ہو سکتی ہے میرے پیارے۔ ماں، پھر بہن گھر کے اندر موجود ہے، پھر آج کل جوائنٹ فیملیوں کے اندر بھابیاں موجود ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملیاں ہیں، بھابیاں موجود ہیں، وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس حد تک ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم دلائی اور تنبیہ فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ دوسرے مقام پر، یہ سورہ الاحزاب ہے، قرآن عظیم میں آیت نمبر ہے اس کا 59۔ جب عورتیں باہر نکلنے لگیں تو ان کے لیے علیحدہ حکم فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لِأَزْوَاجِکَ، اپنی بھی بیویوں سے، اے میرے پیارے نبی اپنی بھی بیویوں سے فرمائیے، وَبَنَاتِکَ، اپنی بیٹیوں سے بھی فرمائیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی ساری خواتین سے بھی فرما دیجئے، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو اپنے چہروں پر لمبی لمبی چادریں ڈال لیا کریں، چہرہ بھی ظاہر نہ ہونے دیں۔ ہماری امہات المومنین صحابیات فرماتی ہیں جب کبھی ضرورت کے تحت ہمیں باہر نکلنا پڑتا تھا نا، کبھی ضرورت کے تحت، تو ہم ایسے چہروں کو چھپا کے اتنی سی آنکھ اپنی ظاہر کرتی تھی، اتنی سی کہ ہمیں راستہ نظر آتا رہے، کہیں راستے پر ٹھوکر نہ لگ جائے، چہروں کو چھپا لیتی تھی۔ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرہ کر رہی ہیں، حج کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ، چہرے کے ساتھ کپڑا نہ ٹچ ہونے دے، تو ان کو سکھایا گیا، اماں جان فرماتی ہیں کہ میں چہرے کو بچا لیتی تھی کپڑا ٹچ ہونے سے، لیکن جب محسوس ہوتا کہ ادھر ادھر سے کوئی مرد آنے لگے ہیں تو میں پھر بھی چہرے کے آگے کپڑا کر کے ایسے دور کر کے چہرے کو چھپا لیتی تھی، ٹچ بھی نہ ہونے دیتی تھی اور چہرے کو چھپا بھی لیتی تھی، کسی کے چہرے پر نظر نہ پڑ جائے۔ حج کرتے ہوئے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے پاس ہماری اماں جان فرماتی میں ایسی ایسی احتیاط کرتی تھی، اور عام جگہوں پر کہاں پر بندہ کہے کہ جناب دل بس صاف ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اماں جان طواف کر رہی ہوں، ان کے بیٹے صحابہ کرام موجود ہوں، کیا ان سے بڑا پاک بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کا بندہ وہ بہانے بناتے ہوئے کہ جناب صاف ہے، تقویٰ ہے، دل میں کوئی گل نہیں، بس دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہانے ہیں شیطان کے جو بندوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ ہماری پیار پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کتنی شان والی ہے، کبھی ظاہر اپنا جسم مبارک نہیں ہونے دیا، لوگوں کو صاف کا نہیں پتا تھا کہ جسم اقدس کیسا ہے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، بیمار ہو گئی، علالت میں ہے، تو غمگین، پریشان، ٹینشن کے اندر ہے،
حضرت سیدہ اسما بنت امیس خدمت پر تھی، اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی یہ زوجہ ہے، تو عرض کرتی ہیں اے پاک بیوی آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے غم کھائے جا رہا ہے، غم لگا ہوا میرے دل کے اندر۔ کیسا غم ہے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، میں جب تک زندہ حیات تھی تو میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، لیکن جب میرا وہ وصال ہو جائے گا، وفات ہوگی، تو میرے جسم اقدس کو چارپائی پر رکھا جائے گا، اس وقت جب جنازے کا وقت ہوگا تو مجھے خوف ہے کسی غیر مرد کی نگاہ میرے اس والے جسم پر نہ پڑ جائے، تب کیا بنے گا؟ سیدہ اسما بنت امیس فرمانے لگی ہیں اے پاک نبی کی پاک بیٹی پریشان نہ ہو، میں آپ کو ایک حل بتاتی ہوں۔ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ چارپائی کے چاروں کونوں پر بڑے بڑے بانس لگا کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے عورتوں کے لیے، عورت کا جسم اندر رکھا گیا ہے تو بالکل غیروں کی نظر نہیں پڑتی تھی کہ اندر جسم کیسا موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ میرے لیے یہ اہتمام کر کے میرے جسم اقدس کو چھپایا جا سکتا ہے، تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئی، تو نے میرا غم دور کر دیا۔ وہ پاک خاتون ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہیں جن کو اپنے وصال کے بعد بھی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں عام رواج پیدا ہو رہا ہے کہ زندگی کے اندر بھی فکریں ختم ہو گئی، جناب کوئی گل نہیں، چلنے پھرنے دو، موبائل آ گئے، ٹک ٹاک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا، جناب بنائی جا رہے ہیں ویڈیو، چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے عزتیں برباد ہو چکی، ماں باپ برباد ہو چکے، خودکشیاں ہو چکی، عزتیں لٹ چکی، تباہی اور بربادی پھر گئی۔ پھر کہتے ہیں جی میڈیا خراب ہے، بندے خراب ہیں، لوگ خراب ہیں، فلان جگہ خراب ہے۔ احتیاط کریں، یہ اللہ پاک نے جگہ جگہ فرما دیا میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ اور اس میں بوڑھی خواتین کے لیے بھی حکم موجود ہے، بوڑھی خواتین، ایسی عورتیں جن کے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نکاح کی امید ہی ختم ہو گئی، اس عمر کو چلی گئی ہیں، 70-80 سال کی عمر کو چلی گئی ہیں، جن کو عام طور پر بانجھ کہا جاتا ہے، بالکل نکاح کی تمنا ختم، آرزویں ختم ہو گئی، ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے والقواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ خواتین جو بیٹھی رہتی ہیں، اللاتی وہ لا یرجون نکاحا، جن کو نکاح کی امید ہی کوئی نہیں ہوتی، کوئی ان کا شوہر فوت ہو گیا یا بوڑھی ہیں یا زندہ بھی ہیں تو لیکن عمر اس طرح کی آ گئی، فلیس علیہن جناح، فرمایا ان کے لیے گنجائش موجود ہے، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنے چہرے کو ننگا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو زینت کے مقام ہیں ان کو ہرگز وہ بھی ننگا نہیں کر سکتی، بوڑھی خاتون بھی ننگا نہیں کر سکتی، اپنا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ جسم کا یہ سینہ والا، یہ بھی بوڑھی خاتون ظاہر نہیں کر سکتی، اس کے اندر زینت موجود ہے، چہرہ ہے تو وہ فرمایا ان کو، لیکن وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ چہرہ بھی ننگا نہ کرے، بوڑھی بھی ہے تب بھی وہ پردہ ڈال کر رکھے تو خیر لہن، فرمایا ان بوڑھیوں کے لیے بھی چہرے کو چھپا لینے کے اندر خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وقت کے حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات دیے۔ ہماری اماں جان بیٹھی ہوئی تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک اور زوجہ پاک، ایک نابینا صحابی آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاک بیویوں سے فرمایا فوری اٹھو، چلو پردے میں جاؤ، پردے میں جاؤ، پردے میں چلی جاؤ دونوں۔ تو اماں جان نے عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آقا پاک نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری تو آنکھیں سلامت ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سارے پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاک نبی جن کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ قرآن عظیم کے اپنے احکامات کو اپنے گھر میں بیویوں پر، بچیوں پر اس انداز میں لاگو فرما رہے ہیں۔ تو جب اتنا پاک گھرانہ جن کی پاکیزگی کی گواہیاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرما دی، جن کی صفائی ستھرائی، دماغ کے پاک ہونے کی، تقوی کے پاک ہونے کی ان کی گواہیاں آ گئی قرآن عظیم حدیث طیبات میں، ان میں کوئی شک کر جائے ان کی پاکیزگی میں بندہ کافر ہو جاتا ہے، اگر ان کے اندر کوئی شک کر جائے۔ وہ ہماری مائیں قرار دے دی گئی ہیں، ان کے لیے اتنے اہتمام اور اتنی حدود مقرر ہیں، ان کے لیے لیمٹس موجود ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں سوچئے ذرا، عام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے کیا یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے؟ اس لیے میں نے کہا یونیورسٹی سے لے کر گھر کے دہلیز تک، موبائل تک، مکمل طور پر ان چیزوں پر غور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔